بلکہ جب ہم قرآن کریم کے اندر غور کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام مبارک زیادہ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مقابل میں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کی کیا شان بیان کی ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ وہ میرے پیارے اور لاڈلے بندے تھے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ مبارک، اور بارگاہ الہی کے بڑے مبارک مقبول بندے تھے وہ۔ باقاعدہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے نام پر پوری سورت نازل کی ہے جس کا نام سورہ مریم ہے، اور اس کے اندر ولادت عیسیٰ کے تعلق سے باقاعدہ اللہ پاک نے کتنی آیتیں نازل کی ہیں۔ جو اہمیت اور عظمت قرآن نے پیش کیا ہے، مسلمانوں نے پیش کیا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، عیسائیوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے ڈرامے کے۔ مسلمان عیسیٰ، مسلمان مریم نام رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا عیسائی بھی اور کرسچن حضرات بھی مسلمانوں کے نام عائشہ اور محمد رکھ کر دکھائیں، پتہ چل جائے گا۔ قرآن نے بڑی اہمیت بیان کی ہے دونوں حضرات کی۔ 25 دسمبر کو عیسائی دنیا میں بڑا دن سمجھا جاتا ہے۔ بڑا کا مطلب یہ نہیں 24 سے 48 گھنٹہ ہو جاتا ہے، بڑا دن کا مطلب مبارک دن، بزرگی میں بڑا، برگزیدہ دن۔ اور آج کل کے عیسائی جیسے امریکی ہیں، کینیڈا والے ہیں، جرمن والے ہیں، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرف ریلیشن کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ اور یہ جو کرسمس ڈے ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن جو یہ مناتے ہیں، آج میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جشن عید میلاد النبی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کچھ حضرات بیچارے کرتے ہیں، بس اسی طریقے سے جشن میلاد عیسیٰ علیہ السلام منایا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں عید نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ جشن میلاد عیسیٰ، جشن میلاد النبی جیسے ہمارے یہاں ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، سارا حال وہی ہے۔ عیسائی مذہب کی بدعت ہے۔ جب امت محمدیہ بیچاری بدعت سے نہیں بچ پائی، قرآن، حدیث، علماء، صحابہ اور انبیاء تمام کے واقعات رہتے ہوئے نہیں بچ پائی بدعت سے، تو یہ عیسائی اور یہ توراتی، زبوری، انجیلی کیا بچ پائیں گے؟ یہ عیسائی مذہب کی بدعت ہے۔ اللہ پاک کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اپنے نمائندوں کے دن منوائیں، دیوس منوائیں اور ان کے ڈے منوائیں۔ اللہ کا مزاج یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ کرسمس ڈے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل اور اسی طریقے سے حضرت مریم کا کردار مختلف اداکاروں کے ذریعے سے ایک ڈرامائی اسٹائل میں پیش کرتے ہیں، جو سخت قسم کی بے ادبی ہے۔ اس میں جبریل بھی بنتا ہے ایک ہیرو، اور ایک ہیروئن ہوگی، وہ جو ہے حضرت مریم بنے گی، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ بنیں گے۔ اب مختلف اداکاروں کے ذریعے سے سارے ڈرامے انجام دیے جاتے ہیں، جو سخت قسم کی بے ادبی ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ عیسیٰ عربی زبان کا لفظ کے طور پر جانا جاتا ہے، یسوع عبرانی زبان ہے، اور یسوع عبرانی زبان اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ مسیحا، مسیح جو لقب ہے۔ اور ایک لفظ اور آتا ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، کرائسٹ۔ کرائسٹ انگریزی میں کہتے ہیں، عیسیٰ، مسیح، مسیحا، کرائسٹ سب ایک ہے، اور یسوع صرف زبان کا فرق ہے بس۔ کرسمس ڈے میں دو لفظ ہیں، ایک ہے کرائسٹ اور ایک ہے میس۔ اور کرائسٹ کے معنی آتے ہیں مسیح، اور MAS اس کے معنی آتے ہیں اکٹھا ہونا، اجتماع ہونا، جلسہ ہونا، میلاد عیسیٰ کے لیے قوم کا اکٹھا ہونا، یہ معنی ہے۔ میرے بھائی 25 دسمبر چوتھی صدی میں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ اس سے پہلے نہ حضرت عیسیٰ نے منایا اور نہ اس سے پہلے ان کے حواریوں نے منایا۔ حواری کے مطلب حضرت عیسیٰ کے صحابی نے نہیں منایا۔ سب سے پہلے چوتھی صدی کے اندر شاہ قسطنطنیہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی،
نبیوں نے ان چیزوں کی بنیاد نہیں ڈالی ہے۔ پورا ربیع الاول والا حال ہے۔ جس طریقے سے ہمارے نبی کی تاریخ وفات کنفرم ہے، تاریخ ولادت کنفرم نہیں ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ ان کا بھی تاریخ ولادت کنفرم نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں شیعہ ہیں، سنی ہیں، اس میں بھی فرقے ہیں، اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں بھی بڑے بڑے فرقے ہیں۔ رومن کیتھولک عیسائی یہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور آرتھوڈوکس 7 جنوری کو مناتے ہیں، اور اسی کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے پروٹسٹنٹ گروپ، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے، یہ 18 جنوری کو مناتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ربیع الاول کچھ لوگ 9 کو مناتے، کچھ 12 کو، کچھ 22 کو، اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی ہے۔ یہ کرسمس ڈے دراصل جشن عیاشی ہے اور کچھ نہیں ہے، عیاشی کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مزاج جو ہے میرے بھائی عیاشی کا نہیں ہوتا، دن منانے کا نہیں ہوتا۔ جب امت تیوہاروں کو اعتدال سے نہیں منا پاتی تو یہ عیاشی اور نبیوں کے دن کو کیسے منا پائے گی؟ کتنے عیسائی ہیں مخالفت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نہیں منایا، ہم کون ہوتے ہیں ان دنوں کو منانے والے؟ اور آج تک کتنے کلیساؤں کی جانب سے احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن اب روک تھام ہو نہیں پا رہا ہے۔ 3 صدی تک حضرت عیسیٰ نے نہیں منایا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو منانے والے؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اسپانسر کر کے، ذمہ داری لے کر، وکیل اور کفیل بن کر باقاعدہ کاروبار کو چمکانے کے لیے خوب ہوا دی، خوب چمکایا۔ شراب ہے، وائن ہے، الکوہل ہے، بیلون ہے، سویٹس ہے، مٹھائیاں ہیں، گفٹ ہے، لائٹ سروس ہے، اور اسی طریقے سے بڑے مارکیٹ اچھے چلتے ہیں، سامان خوب بکتا ہے۔ یہ سب کچھ کاروباری بھائیوں نے اس کو مچا رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنا زیادہ شراب، وائن، الکوہل ایک دن کے اندر بک جاتا ہے، ایک ہفتے کے اندر بکتا ہے، اتنا تو سمجھ لیجئے کہ سال کے آدھا دن میں نہیں بکتا۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، 25 دسمبر کا واقعہ یہ بھی ہے، 4 صدی میں ایک سائنٹسٹ تھا، اس بیچارے نے موم بتی کی بنیاد ڈالی۔ اس میں پیسہ بھی کم خرچ ہوتا ہے، وقت بھی بچتا ہے، زیادہ دیر تک چلتا بھی ہے، تیل بھی نہیں ڈالنا پڑتا، اور تیل ہاتھ میں بھی نہیں لگتا جو بدبو کرنے لگتا ہے۔ تو اس نے بنیاد ڈالی موم بتی کی، خوب کاروبار اس کا چمکا۔ اس نے اپنے کاروبار کو اور زیادہ چمکانے کے لیے ایک عیسائی پادری کے پاس پہنچا۔ پادری مانے عیسائی حضرت اللہ والا۔ اس عیسائی اللہ والے نے مشورہ دیا، منافق اللہ والے نے، اگر تم اس کاروبار کو کسی مذہب سے جوڑ دو گے تو تمہارا کاروبار بہت چمکے گا، خوب چمکے گا۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے 5 روپے کی مٹی کے برتن، لیکن جب تیوہار آتا ہے ہندو دھرم کا تو 45 روپے کی بکتا ہے وہ۔ اس کو تم ریلیشن کر دو کسی ریلیجس کی طرف، کسی مذہبی پروگرام کی طرف۔ اس نے کہا حضرت اس کام کے لیے آپ زیادہ بہتر پڑیں گے۔ اس نے اعلان کر دیا، عیسائیوں کے ہاں کلیسا کے اندر، چرچ کے اندر سورج نکلنے کے بعد لوگ پہنچتے ہیں، تو تمام حضرات سورج نکلنے کے بعد پہنچیں، اور جب وہ سب واپس ہونے لگے تو اس نے اعلان کر دیا کہ سورج ڈوبنے کے بعد، سن سیٹ ہونے کے بعد دوبارہ آپ لوگ چرچ کے اندر آئیں گے، دعائیہ تقریب ہوگی، اور آج ہر شخص کی دعا قبول ہوگی، جو نہیں پہنچے گا سخت محروم ہوگا۔ تمام حضرات جب آ گئے مغرب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد، اس نے ہر ایک کے سامنے ایک موم بتی رکھ دی، اور سب سے کہا تم لوگ آنکھیں بند کر لو، اور 1 گھنٹے تک تقریباً اس نے خوب جم کر دعا مانگی۔ تو بعد میں جب لوگ جانے لگے اس موم بتی کو لے کر، تو سب کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ آج تو جو تقریب محفل ہوئی ہے اتنا اچھا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ باہر آتے وہ موم بتی، وہ موم بتی، وہ موم بتی، کیونکہ ان کے سامنے ایک نئی چیز تھی جس کا نام موم بتی ہے، اور اس کا کاروبار اتنا چمکا کہ سب نے سراہا کہ بہت اچھا کام آج پادری صاحب نے آپ کے لیے کیا ہے۔ یہ سب کاروبار چمکانے کے لیے میرے بھائی۔
اب ہندو دھرم کو دیکھ لیجئے، کرانہ اسٹور جنرل اسٹور کے لیے ہے یہ، بس کرانہ اسٹور جنرل اسٹور چلانے کے لیے ہندو دھرم بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ چمک رہا ہے۔ بنیا کی دکان پہ جائیں گے سیدھا کہہ دیں گے پوجا والا سامان دے دو، کرانہ اسٹور پہ جائیں گے کہیں گے پوجا والا سامان دے دو۔ اور وہ عیسائی حضرت ایک دم خوش تھا، سودا ہو گیا 50 لاکھ روپے میں، آنکھوں میں چمک آ گیا، اور اسی طریقے پہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے طے کر لیا کہ آج ہمارا 50 لاکھ کا سودا ہو گیا۔ میرے بھائی کرسمس ڈے کی کوئی اصلیت نہیں ہے، عیاش لوگوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ مچانے کے لیے کہ جب لڑکیاں جائیں گی تو لڑکے جائیں گے، گھوڑی جائیں گی تو گھوڑا جائے گا، گدھی جائے گی تو گدھا جائے گا، جوڑی جائے گی تو جوڑا جائے گا۔ جیسے اہل حدیث کی مسجدوں میں عورتیں جاتی ہیں، نوجوان لڑکے خود بخود مسجد پہنچ رہے ہیں، ان کے لیے معقول انتظام کیا گیا ہے۔ جہاں لڑکیاں پہنچیں گی وہاں لڑکے خود بخود پہنچ جائیں گے بغیر بلائے۔ جدید تحقیق میں یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے، 25 دسمبر کو پہلے لوگ جشن عیاشی کے طور پر منایا کرتے تھے، بعد میں پھر اس کو جشن میلاد عیسیٰ کے طور پر منانے جانے لگا، لیکن آج اس حد تک یہ پہنچ چکا ہے جو صرف سیکس کے روپ میں رہ گیا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کرسمس سے 4 اتوار پہلے ہی کرسمس کی تیاری کے حوالے سے کینڈل لائٹ سروس شروع کیا جاتا ہے، باقاعدہ اہتمام چلتا ہے۔ جب بدعت سے امت محمدیہ نہیں بچ پائی، یہ الہامی کتب والے تورات، زبور اور انجیل والے کیسے بچ پائیں گے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ سورہ مریم کے اندر بھی کہیں نہیں ہے کہ ولادت عیسیٰ کی تاریخ کیا ہے۔ اللہ پاک نے جب فرمایا کہ مریم تم جاؤ اس درخت کے پاس، حضرت مریم اس اداسی کے دنوں میں اس درخت کے پاس جا کر بیٹھا کرتی تھیں، ان کو کچھ تسلی کچھ سکون ملتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا درخت کو ہلاؤ گے کھجور گرے گا، اس کو کھاؤ تم۔ تو حضرت کی جہاں پیدائش ہوئی اس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، اور کھجور کی پیداوار وہاں دسمبر میں نہیں ہوتی، دسمبر میں تو وہاں بارش ہوتی ہے اور سخت سردی پڑتی ہے، بلکہ وہاں کھجور جو تازہ تازہ چڑھتا ہے، فصل دیتا ہے، خوب پیداوار ہوتی ہے، وہ تو ان کے یہاں باقاعدہ دسمبر میں نہیں بلکہ باقاعدہ جولائی اور اگست کے اندر وہ پیداوار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کرسمس ڈے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن نہیں ہے، بلکہ جولائی اور اگست میں وہاں کھجور تیار ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس لیے نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ یوحنا، نہ کسی کتاب سے یہ ثابت ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن ہے۔